بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا جو لیکچر ہے وہ ہے آیت نمبر 46 سے لے کر 50 تک، تو اس کی تلاوت سٹارٹ کرتے ہیں۔ الذین، وہ لوگ جو یظنون، وہ سب یقین رکھتے ہیں، جمع کا صیغہ ہے غائب کا، انہم، بے شک وہ، ملاقو، ملاقات کرنے والے ہیں، کریں گے، ربہم، اپنے رب سے، وانہم، اور بے شک وہ، الیہ راجعون، اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ بھی راجعون جو ہے یہ جمع غائب کا صیغہ ہے۔ یہ آپ دیکھیں کہ یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کون سے لوگ یقین رکھتے ہیں، پیچھے سے ہم اس کا تھوڑا سا دیکھیں گے۔ جب ہم نے صبر اور نماز کی مدد کے بارے میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ لوگ جو نماز اور صبر سے مدد لیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ خشوع کرنے والے ہیں، ان کے لیے نماز اور صبر کرنا بھاری نہیں ہے۔ انہی لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ یقین رکھتے ہیں کہ انہیں اپنے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اپنے رب سے ملنا ہے، اور انہوں نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ انہی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے نا کہ جب کوئی مصیبت ان پر پڑتی ہے تو یہ یہی کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم سب اللہ ہی کے لیے ہیں اور انہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جب ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم نے لوٹ کر جانا ہے تو کیا ہوگا، ہمارے اندر ایک حرص پیدا نہیں ہوتا اس دنیا میں رہنے کا، ہمارے ایک ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ ہمارے دنیا کی جو حیثیت ہے وہ ثانوی رہ جاتی ہے، اور جو آخرت کی حیثیت ہے وہ انسان کے لیے ابدی زندگی کی جو حیثیت ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ پریفر کرتا ہے انسان اس زندگی کو جو کہ اس کے رب کے پاس ہے، اور اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ اس نے اپنے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اس نے اپنے رب کے آگے حضور اس نے حاضر ہونا ہے، اپنے اعمال کا بدلہ دینا ہے، اور وہ زندگی کو، دنیا کی زندگی کو جو ہے وہ دوسرے نمبر پر رکھتے ہیں، اور سب سے پہلے وہ آخرت کو ترجیح دیتے ہیں، اور اپنے رب کی عدالت میں پیش ہونے کے لیے وہ اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، توشہ آخرت اپنے لیے وہ تیار کرتے ہیں، کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں جزا اور سزا کا یہ سارا حساب کتاب ہمیں دینا ہے۔ یا بنی، اے بیٹو، اسرائیل کے، اذکروا، یاد کرو، یہ بھی وہ ہے فعل امر، نعمتی، میری نعمت کو، اللہ تی، وہ جو، انعمتو، میں نے انعام کی تم پر، علیکم، تم پر، وانی، اور بے شک میں، فضلتکم، فضیلت دی تم کو، فضلتو جو ہے یہ واحد متکلم کا صیغہ بن رہا ہے، اور کم اس کے ساتھ اٹیچ ہوا ہوا ہے، متصل ہوا ہوا ہے، جو ہے یہ ضمیر، متصلہ ضمیر اس کے ساتھ ہے۔ میں نے فضیلت دی تمہیں، علی العالمین، تمام جہانوں پر۔ اس میں کیا بات کی جا رہی ہے؟ بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو میں نے تم پر اپنی نعمت کی تھی نا، اس کو یاد رکھو۔ وہ نعمت کون سی ہے؟ وہ نعمت ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تمام جہانوں پر جو ہے وہ فضیلت دی تھی، اور ان کو خاص طور پر ان کو جو ہے ان میں سے انبیاء کرام نازل فرمائے، انہیں بادشاہ بنایا، انہیں وہ چیزیں عطا فرمائیں جو کسی کو عطا نہیں کی تھیں، جس میں خاص طور پر من و سلوہ ہے۔ اس میں ان کے سروں پہ جب وہ اس میں بابل میں آئے اور وہ ان کو دھوپ بہت تیز لگی تو ان کے سروں پہ بادلوں کا سایہ کیا گیا، اور بہت سی نعمتیں تھیں ان کو جو یہ فضیلت دی گئی، یہ مال و دولت کی وجہ سے نہیں تھی بلکہ علم و فضل کی وجہ سے تھی۔ ان کی عقیدہ توحید میں جو پختگی تھی اس کی وجہ سے ان کو دیگر اقوام پر اللہ تعالیٰ نے ان کو فوقیت دی، لیکن انہوں نے نافرمانی کر کے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کا رد کر کے وہ ایک بہت بڑی بت پرست قوم بن گئی، جس کی وجہ سے ان کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد ہے واتقوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، لا تجزی، جس میں نہیں کام آئے گی، نفسن، کسی بھی نفس کی۔ یہ جو تجزی ہے نا یہاں پہ یوز ہوا یہ حاضر کے لیے نہیں ہے، یہ بلکہ فیمیل والا صیغہ یوز ہوا ہے۔ یہ آپ لوگوں کو میں نے اس لیے خاص طور بتا رہی ہوں کہ آگے آ رہا ہے نفسن، نفس کیا ہوتا ہے؟ جان، جو کہ فیمیل ہے، یعنی کہ ہم نے جیسے پڑھا ہے نا کہ اس میں فیمیل کے ساتھ بھی وہی صیغہ آئے گا جو کہ حاضر اس کے واحد کے ساتھ آئے گا، مذکر کے ساتھ آئے گا۔ یہاں پہ اس کا یہ صیغہ آ رہا ہے، تا اس لیے لگا ہوا ہے کہ یہ فیمیل کے ساتھ یوز ہوا ہے۔ لا تجزی نفسن، کوئی نفس، کسی بھی نفس کا کوئی کچھ کام نہیں آئے گی، کیا چیز؟ ان نفسن، کسی بھی نفس کی، یعنی کہ کسی کی کوئی سفارش یا کوئی چیز کام نہیں آئے گی، شیئن، کچھ بھی، ولا یقبلو، اور نہ ہی قبول کی جائے گی، منہا، اس سے، شفاعتن، کوئی سفارش، ولا یؤخذ، اور نہ اخذ کیا جائے گا یا لیا جائے گا، پکڑا جائے گا، منہا، اس سے، عدل، کوئی بھی بدلہ،
ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان کی کسی بھی طرح کی مدد کی جائے گی۔ یہاں پر ایک بہت ہی اہم عقیدے کی نفی کی جا رہی ہے، یہود کے عقیدے کی۔ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہم جو ہیں ہم یہود جو ہیں، ہم بنی اسرائیل ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے بڑے نیک اور بڑے اللہ تعالیٰ کے قریبی اور ہر دل عزیز ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہم عزیز لوگ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بڑا انعام کیا، بڑا ہماری تو بخشش ہو جائے گی کیونکہ انبیاء کی اولاد ہیں، اس لیے ہمیں کوئی جو ہے وہ دوزخ کا عذاب نہیں ملے گا، نہ ہی ہمیں کوئی کسی قسم کا اور عذاب ہوگا، بلکہ ہم تو سیدھے جنت میں جائیں گے۔ ان کا آخرت کا حساب کتاب کے بارے میں یہی رویہ تھا کہ وہ جو ہے بخشے بخشائے ہیں، اور اس لیے ان کو نیک اعمال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کا رد کیا ہے، اور انہوں نے اس دن سے ڈرانے کی کوشش کی ہے کہ ڈرو اس دن سے کہ جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا، یعنی کوئی جان کسی کے کام نہیں آئے گی، کسی بھی طرح سے کوئی فائدہ نہیں دے سکے گی، خواہ وہ انبیاء کی اولاد ہوں یا وہ کچھ بھی ہوں۔ عمل ہے، ان کی اعمال صالحہ ہی ایسی چیز ہیں جو کہ انہیں جنت یا دوزخ میں لے کر جائیں گے، اور کسی بھی شخص کی کوئی سفارش جو ہے وہ قبول نہیں کی جائے گی، کسی شخص کی کوئی سفارش یا کوئی ایسی قبول نہیں کی جائے گی اس کی طرف سے، کوئی کہ اس کو بخش دیں یا اس کو بخش دیں، سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ وہ جس کو سفارش کرنا چاہیں گے اپنی امت میں سے ان کی وہ سفارش قبول فرمائیں گے۔ تو یہ جو گناہ گار لوگ ہیں، ان لوگوں کی سفارش کسی بھی طرح کی قبول نہیں کی جائے گی، اور نہ ہی ان کا کوئی بدلہ یا کوئی چیز قبول کیا جائے گا، اور نہ ہی ان کی کسی بھی طرح سے کوئی مدد کی جائے گی۔ یعنی آخرت کا مکمل حساب کتاب بتا دیا ہے کہ آخرت میں صرف اور صرف اعمال ہی کام آئیں گے، جن کے اعمال صالح ہوں گے وہی جو ہیں جنت میں جائیں گے اور دوزخ سے نجات پائیں گے۔ یہ جو لوگ نیک اعمال کرتے نہیں ہیں اور پیروں ولیوں کے نام سے نظر نیاز دینے سے کہتے ہیں کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور ہماری آخرت کا حساب کتاب نہیں ہوگا، ہم بخشے بخشائے ہیں، یہ سب غلط عقائد ہیں، ان کی نفی کی گئی ہے، اس آیت سے ان کی نفی ثابت ہو رہی ہے۔ وَإِذْ، اور جب نَجَّيْنَاكُمْ، ہم نے نجات دی تم کو، من آل فرعون، آل فرعون سے۔ آل فرعون یہاں پہ کیوں اس کی کیا بھی بتاتی ہوں۔ یسومونکم، وہ سب تکلیف دیتے ہیں، یہاں پہ یسومونا ایک ورڈ ہے اور کم جو ہے اس کے ساتھ ضمیر متصلہ جڑا ہوا ہے۔ یسومونکم، وہ تکلیف دیتے ہیں تمہیں، سوء العذابی، برے عذاب کی یا بری طرح سے تکلیف دیتے ہیں۔ کیا تکلیف دیتے ہیں؟ یذبحون، وہ ذبح کرتے تھے ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون، اور زندہ چھوڑ دیتے تھے، نساءکم، تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم، اور اس میں بلاء، بہت بڑی آزمائش تھی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، عظیم، یعنی کہ اس میں ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ کس چیز میں آزمائش تھی؟ کہ بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے۔ یہ ساری بات جو ہو رہی ہے یہ آل فرعون کے بارے میں ہو رہی ہے کہ ہم نے جو تمہیں آل فرعون سے نجات دی۔ یہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ کیا وجہ تھی اس بات کی؟ یہ وجہ تھی کہ اس کو نجومیوں نے یہ کہا تھا کہ تمہاری جو حکومت ہے وہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے لڑکا جو ہے ایک ایسا پیدا ہوگا کہ وہ ختم کر دے گا۔ تو اس بات سے جو بادشاہ تھے فرعون ہر بادشاہ کو کہتے ہیں، ایک نسل تھی بادشاہوں کا، ایک جو ہے لقب تھا قبطی قوم کے حکمرانوں کا، کسی ذاتی بادشاہ کا نام نہیں تھا، بلکہ اس کا نام ہے ذہن میں سے کتارا، عجیب سا اس کا نام تھا، جو کہ یہ بادشاہ تھے جس نے قتل کرنے کا سارا یہ بھی رکھا ہوا تھا سسٹم۔ تو جتنے بھی آل فرعون تھی ان سب کو یہ مخاطب کر کے کہا گیا، ان سب کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ہم نے آل فرعون سے یعنی فرعون کے بیٹوں سے تمہیں نجات دی، اور جو وہ تمہارے پر اتنا سخت عذاب کرتے تھے کہ تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے، تمہاری بیٹیوں کو اس لیے زندہ رکھتے تھے کہ ان کو اپنے حرم میں وہ رکھیں، ان سے کام کروائیں، انتہا درجے کی یہ سختی تھی اور بہت زیادہ ہولناک دور تھا، اور کس قدر ایک آزمائش کا دور تھا۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے پر، کہ جس طرح سے آج کل بھی مسلمانوں پہ ایک ایسی ہی آزمائش کا دور ہے کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، اور بہت سے عرب ممالک میں اور بہت سے مسلمان گاجر مولی کی طرح کٹ رہے ہیں اور ان کی عزتیں لٹ رہی ہیں، لیکن اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ ان کا اللہ تعالیٰ کے احکامات سے دوری ہے، اور جہاد نہ کرنا اور نافرمانی کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دیکھنے والا ہے ہر عمل، تو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار جو ہوگا اللہ تعالیٰ سے اسی کو نجات دیتے ہیں۔
آل فرعون کی غرقابی کے بارے میں، وَإِذْ فَرَقْنَا، اور جب ہم نے پھاڑا، فرقنا یہ جمع متکلم کا صیغہ، بِكُمُ الْبَحْرُ بحرا، تمہارے لیے سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ پھر نجات دی ہم نے تم کو، یہ بھی اس کا صیغہ ہے جمع متکلم کا، انجینا اور کم کو ملایا ہوا ہے، وَأَغْرَقْنَا یہ بھی جمع متکلم، اور غرق کر دیا ہم نے، آل فرعون فرعون کی آل کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے، اور تم دیکھ رہے تھے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ وہ بتا رہے ہیں کہ جب بنی اسرائیل جو تھی وہ اس کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ بھاگے، ان کے پیچھے فرعون اس کے وہاں سے نکل کر کے وہ ان کو ختم نہ کر دیں، اور جب فرعون کو ان کے نکلنے کی خبر ہوئی تو اس نے تعاقب کیا، اور صبح کے وقت جب وہ بحیرہ کلزم کے دہانے پہ پہنچے تو فرعون بھی اپنی لشکر سمیت آ پہنچا، آگے دریا تھا، پیچھے فرعون جو تھا اس کے، اور بنی اسرائیل کے لیے کوئی راہ نہیں تھی، تو انہوں نے کیا کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا وہاں پہ ڈالا اور سمندر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، پھر انہوں نے وہاں سے پار کر لیا اس کو، جو ہی فرعون نے یہ کام شروع کیا کہ ان کی فوج اتری، اور جب عین سمندر کے بھی پہنچی تو وہ جو ہے غرق ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دیکھ رہے تھے جب ان کا یہ حال ہوا۔